Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Amir Khan. I'm a PhD scholar in International Islamic Military Alliance. I'm really honored to share this video through the platform of Elegance Learning Forum introduced by Nuzhat Rahmat. I appreciate her for this milestone achievement. I would like to share some views about the coronavirus, which is exponentially growing and spreading across the globe. Ladies and gentlemen, coronavirus is a disease which is spreading across the globe. It respects no national borders, no cultural values, no political systems, no tribes, no community, no religion, and no political bonds. It levels the world. It hits us just as hard. Facing the pandemic, it is not what happened matters, it is how we respond to this challenging and testing time. Because every desperate time need desperate measures, and this is obviously a desperate time. Nature is a great experimenter. It discards the species which is not beneficial for the whole. Nature has constantly experimented over millions of years. If you want to live forever, if you want to survive forever, that means you need to be beneficial for the whole. If you are not going to be beneficial for the whole, what would nature do? It would definitely discard us. Khairun nas may yanfa'un nas. The best among you is the one who benefits people. As of now, many of you know that there is no vaccination, there is no antiviral drug of this coronavirus. The best way to avoid getting sick is to avoid being exposed. I humbly request you, please, just relax, care yourself, stay at home, slow and control this spread, disinfect yourself, and control the reinfection of this disease. Follow social distancing, use mask. This desperate time, this time shall too pass. We don't need any tension, depression, anxiety. اینڈ جو ہمارا مقصد ہے اس کرونا وائرس کا وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس وائرس کو ایٹ لیسٹ باہر سے لے کر اپنے گھر میں نہیں لانا. یہ وائرس خود آپ کے پاس نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اس کو لینے کے لیے باہر نہیں جائیں گے. آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ہاسپٹل نہیں جانا, نہ ہی کسی کو جانے دینا ہے, کیونکہ ایک زندگی بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے, اور ایک انسان کو قتل کرنا سب کو قتل کرنے کے مترادف ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے توکل پہ کام رکھنا ہے, ہم نے یقین رکھنا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. آپ یقین کو غلط معنی میں استعمال نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوکل ثم توکل, پہلے اونٹ کی ٹانگیں باندھو پھر اللہ پر یقین رکھو کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. کیونکہ بارش کے ٹائم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اعلان کر دو بلال, صلو فی رحالکم صلو فی بیوتکم, کہ نماز اپنے گھروں میں ادا کرو. وہ تو ایک بارش کا ایک طوفانی کیفیت تھی. آج تو اتنا وائرس نے پوری دنیا کے اعصاب کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. ایک چھوٹے سے وائرس نے کرۂ ارض کو ہلا کر رکھ دیا ہے, جس کا ابھی تک کوئی علاج بھی نہیں آیا, صرف احتیاط کرنی ہے. کرونا وائرس سے آپ کیئر کے ذریعے بچ سکتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ انٹرنیشنل ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے, لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا. یہ ایک کرفیو نہیں ہے, یہ کیئر فار یو ہے. کیونکہ آپ زندہ ہوں گے تو آپ کی زندگی کا ایک مقصد پورا ہوگا. اگر آپ کے اس میں نہ صرف آپ شہید ہوتے ہیں بلکہ آپ قاتل بھی ہوتے ہیں, آپ مقتول بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کی وجہ سے کوئی انسان مر گیا ہے تو آپ قاتل ہیں. اگر اس بیماری میں آپ انجانے میں اس دنیا سے چلے گئے تو آپ شہید ہیں. اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ پھر بھی آپ نے کیئر نہیں کی اور آپ کی وجہ سے یہ وائرس دوسروں میں ٹرانسمٹ ہوا تو آپ وہاں قاتل کا درجہ بھی رکھتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ گھروں میں رہیے, اپنے جو
آپ کے مذہبی رسومات ہیں وہ گھروں میں ادا کیجیے. انشاءاللہ یہ مشکل وقت سے بھی ہم گزر جائیں گے. دنیا میں انسان اشرف المخلوقات بن کے آیا ہے. اس نے ہر چیز کو شکست دی ہے. یہ وائرس کچھ نہیں ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے ٹیسٹنگ ٹائم ہے، ایک چیلنجنگ سچویشن ہے. اس سے ہم نکل جائیں گے، لیکن اس کو ہم نے ایک باہمی مشاورت اور ایک حکمت عملی کے ذریعے ہم نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اور گورنمنٹ کی بھی کچھ اسٹرکچر فلاز ہیں کہ یہ اس کو ہم نے ایک ایزی سمجھا، اس کو لائٹ لیا، جس کی وجہ سے ہمیں ابھی کچھ کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے. تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، تمام احباب سے گزارش ہے، تمام جو مجھے سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ اپنی احتیاط کریں. اپنے گھر کو ایک مورچہ سمجھ لیں، جس طرح ایک سپاہی اپنے بارڈر کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کریں. یہ وائرس آپ کے گھر میں خود نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اس کو باہر سے لے کر نہیں آئیں گے. یہ کیا چیز ہے وائرس؟ اصل میں یہ ایک جانوروں سے انسانوں کی طرف منتقل ہوا یہ وائرس. 11 دسمبر 2019 کو چائنا کے شہر ووہان میں یہ پھیلا، جو کہ ہیبی پروونس کا ایک بہت بڑا شہر ہے. مسٹر لی کا کیس پہلا سامنے آیا، اور 31 دسمبر کو چائنا نے عالمی ادارہ صحت کو آگاہ کیا کہ کچھ غیر معمولی نمونیا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. 31 دسمبر تک اس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. 7 جنوری 2020 کو عالمی ادارہ صحت نے اس کو کرونا وائرس کا نام دیا، اور 11 جنوری کو کرونا وائرس کی وجہ سے پہلی ڈیتھ جو منظر عام پر آئی چائنا میں. اس کے بعد اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس وقت لگ بھگ 5 لاکھ لوگ پوری دنیا میں اس وائرس کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں. کرونا وائرس کیا چیز ہے؟ کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے. کسی بھی وائرس کو ایک عالمی وبا اس وقت تک قرار دیا جا سکتا ہے جب تک اس میں 4 چیزیں شامل ہوں. وہ نیا وائرس ہو، وہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہو، وہ انسان سے انسان میں منتقل ہو سکتا ہو، اور اس کی ابھی تک کوئی ویکسین نہ آئی ہو. جب تک یہ 4 چیزیں کسی بھی وائرس میں یا کسی بھی ڈیزیز میں شامل ہوں گی تو اسے عالمی وبا کا نام دیا جاتا ہے. مجھے امید ہے آپ اپنے خیال رکھیں گے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے. یہ زندگی بہت قیمتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ اس کی اطاعت کریں، آپ اس کی عبادت کریں، اور آپ خدمت خلق کریں. کیونکہ جب آپ فرش والوں کی خدمت کریں گے تو عرش والا آپ پر مہربان ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم.